تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں نہیں. اب یہ بھی ممکن ہے آپ کہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مالداروں پر لازم, بولو بھائی, نہیں ہے, سوری غریب پر لازم نہیں ہے, تو ہم تو کیا ہیں, غریب ہیں. تو یاد رکھو آپ کا غربت کا دعویٰ یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, تو وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے ہیں, میں نہیں افورڈ کر سکتا, میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں, پی آئی اے کھائے, میں نے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی, میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر, وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی, تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں, مالدار ہیں. کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکوٰۃ کو لازم نہ کر رہا ہوتا, زکوٰۃ تو مالداروں میں فرض ہے نا. اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے کہ سونا, چاندی, مال تجارت, کیش رقم اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو, تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں. گولڈ کیا ہے بھائی, بولتے کیوں نہیں, اضافی ہے. آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریبی ہوتی ہے, اور جو آڑے وقت میں, جو آڑا وقت کہتے کس کو ہیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں, آڑے ترچھے کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لوگوں کو, تبھی تو آڑے ترچھے ہو رہے ہیں. بھائی فزیکل فٹنس کا حال دیکھیں نا, عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں, عجیب طریقے سے سو رہے ہیں, عجیب طریقے سے بیٹھ رہے ہیں, تو کیا ہو رہے ہیں, آڑے ترچھے ہو رہے ہیں نا. تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آڑا ترچھا. ان سے بولو یار آپ کی توند کہاں جا رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں بہترین فٹ فاٹ. اس کا مطلب ہماری قوم کو آڑے ترچھے کا, بولو بھائی, نہیں پتا. تو آڑا وقت کسے کہتے ہیں, آڑا وقت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں. آڑا وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, لباس نہ ہو, رہنے کو گھر, ذاتی گھر نہیں, گھر نہ ہو رہنے. یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو سمجھ لو آڑا وقت آ گیا. تو فقہا بیان کرتے ہیں اگر آپ کے پاس رہائش کے لیے گھر ہے, چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو, آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں, اور ایسے کپڑے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں, کتنا فقہا نے بڑا ظرف کیا اور کتنی بڑی گنجائش دی کہ بھئی وہ کپڑے ضرورت میں داخل ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. حالانکہ ضرورت میں وہ داخل ہوتے نہیں ہیں, لیکن سال میں ایک دفعہ بھی ایک کپڑا استعمال نہیں ہو رہا, تو اس کو آپ ضرورت میں کیسے شامل کر سکتے ہو. ارے کل کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں کچھ برتن رکھے 29 سال سے, جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے, تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ان برتنوں کو کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی, بولتے کیوں نہیں بھائی, واجب ہے. کیونکہ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے, اس کے ضرورت میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور یہ استعمال نہیں ہوئے. بھائی سردی آئی, بعض برتن ممکن ہے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں, وہ گرمیوں میں استعمال, سوپ کے پیالے جو ہیں سردیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں, گرمیوں میں استعمال کہہ سکتے ہیں نا ہم. بہت ہی لینڈ لارڈ اگر زندگی بھی دیکھی جائے نا, بہت ہی لگژری لائف بھی دیکھی جائے جو لینڈ لارڈ کی ہوتی ہے, اس کے حساب سے بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ تو برتن کا استعمال ہو جانا چاہیے نا. سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آیا, اس کا مطلب یہ آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے, یہ عیاشی شو کے لیے کہ مہمان آئیں گے دیکھیں گے برتن بھی ہیں ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا 29 سال سے جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو عجائب گھر میں آپ جمع کرا دیں, ٹکٹ لگا دیں آثار قدیمہ کے برتن, اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ وہ برتن ہے جس میں قائد اعظم کو ہم نے چائے پلائی تھی. کچھ بھی کرتے ہیں لوگ مان لیں گے, کیونکہ 29 سال, ویسے تو قائد اعظم کے انتقال کو زیادہ ٹائم ہو گیا, لیکن ہسٹری ہماری نئی نسل کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی. جب ایک آدمی دیوار بنا کے اس پہ لکھ سکتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں,
تاکہ وہ آثار قدیمہ کی دیوار ہو. تو آپ برتن پہ نہیں لکھ سکتے کہ ہم علامہ اقبال کے شکر گزار ہیں, کپ پہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کپ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے. تو 29 سال سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گیا. تو آڑا وقت کا مطلب کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو لباس نہ ہو, رہنے کو بولو بھائی گھر نہ. پھر بھی فقہاء نے اور مزید وسعت کی ہے کہ وہ چیز جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے, وہ اضافی ہیں. تو اضافی چیزوں پہ قربانی ہوتی ہے. گاڑی آپ کے پاس کتنی بھی لگژری ہو لیکن استعمال میں ہے تو شریعت فرض کر لیتی ہے چلو یہ بھی تمہاری ضرورت کی چیز ہے, استعمال کی چیز ہے. کتنا بڑا ظرف. اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے, حالانکہ آپ کے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے, 3-4 تولے سونا رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی 2-3 تولے سونا وہ تو آڑے وقت کے لیے ہے نا. تو بھائی آپ پر آڑا وقت نہیں آیا. آپ صبح 2 پراٹھے کھائے آپ نے, دوپہر آپ کبھی پیزا کھا رہے ہو, کبھی برگر کھا رہے ہو, انڈے والے برگر کی بھی نوبت نہیں آتی. رات کو آپ پھوڑتے ہو طبیعت سے, اس کا مطلب آپ پہ آڑا وقت نہیں آیا. جن چیزوں کو آپ آڑا کہہ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں آڑے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو یار وہ بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے میں نے, یہ آڑا وقت ہے, ابھی تو بچے کو انجینئرنگ کرانی ہے تو اس کے لیے میں گولڈ رکھا ہوا ہے تاکہ پہلے سیمسٹر کی فیس جائے گی. اللہ اس کو آڑا وقت, پھر تو سارے آڑے وقت میں ہی ہیں. ارے آفیسر لیول کے لوگ تو معاشرے میں کم ہوتے ہیں نا بھائی. 90-95% لوگ عام ہوتے ہیں, 5% لوگ آفیسر لیول پہ پہنچتے ہیں. تو کیا 95% لوگ جو انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن رہے یہ سارے آڑے وقت سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ تو نے انسانوں کو پیدا کیا, 95% کو کبھی آڑے وقت سے تو نکالتا ہی نہیں ہے, 5% کو عیاشی میں لگا دیا. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا, انسان کی بنیادی ضرورتیں میرے ذمے ہیں. تو یہ کیسے ذمے ہیں کہ 5% لوگوں کو تو نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا, 95% کو وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ ٹماٹر بیچنے والے کو آڑے وقت میں سمجھتا ہے ہی نہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. شکر ادا کرو, شکر. اگر اسکول کی فیسیں نہیں ہے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کھانا پینا بچے کا ہو رہا ہے نا, قد بڑھ رہا ہے اس کا, تو بس اللہ نے فل عیاشی میں رکھا ہوا ہے آپ کو. بن جائے ڈاکٹر انجینئر اچھی بات ہے, پائلٹ بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی چائے وائے کا کیس ہو جائے. زیادہ میں اب اس کا تذکرہ نہیں کرتا, کہے گا یار مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آئندہ اگر وہ جہاز لے کر آئے نا بمباری کے لیے, سب سے پہلے میرے گھر پہ آئے گا وہ. ابے نندن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہے گا یہ مفتی صاحب نے تو زیادہ ہی کر دیا. تو آئندہ اگر اللہ نہ کرے بم جہاز لے کر آیا تو بولے گا پہلے. لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں. ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گیٹ سے ہی واپس کر دیا جائے, کہ گیٹ سے ادھر آنے نہ دیا جائے. تبھی تو ہم تسلی سے یہاں بیٹھے ہیں. تو ادھر چلا گیا نا تو سارا بقرعید کا ٹاپک چینج ہو جائے گا. کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو خود دلچسپی ہوتی ہے نا, تو اس میں ایک دم ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاپک بھی انہی ٹاپکس میں سے ایک ہے. لیکن ابھی میں جان کر واپس آ رہا ہوں کہ بقرعید کا سارا موضوع نہ خراب ہو جائے گا. تو بھائی جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ کرے آج مختصر وقت میں جامع باتیں کہنے کی اللہ توفیق دے دے. تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر میرے بھائی کسی کے پاس رقم ہے یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا اضافی چیز ہے, وہی جو ضرورت سے زیادہ سامان, یا کرنسی ہے, نوٹ ہے, یا چاندی ہے, یا سونا ہے, تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. البتہ 52.5 تولہ چاندی میرے خیال 50-55 ہزار کی ہے. البتہ اس 50-55 ہزار کی مالیت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سب سے پہلے قرضہ مائنس کرنا ہے. 50,000 کا قرضہ, 50,000 55,000 موجود ہے لیکن قرضہ 1 لاکھ کا ہے, تو قربانی واجب بولو بھائی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ شریعت کہتی ہے پہلے جس کا قرضہ ہے اس کے پیسے واپس کرو. ٹھیک ہے نا. کر سکتا ہے ایسا آدمی, بھائی قرضہ والا اگر مانگ نہیں رہا, اس کو اجازت دے رہا ہے یار کوئی بات نہیں اگلے سال دے دینا, 6 مہینے بعد دے دینا, تو آپ کر سکتے ہیں. کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ مانگ رہا ہے پیسے تو پھر شریعت میں اس کا حق
پہلے ہے تو واجب نہیں ہے. لیکن یا قرضہ تو نہیں ہے لیکن ابھی بیسک خرچے گھر کے نکلنے ہیں, گیس, بجلی کا بل, راشن, یہ خرچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسک خرچے ہوتے ہیں نا. تو یہ خرچے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ نکالنے ہیں.